انہی دنوں اتفاق سے مانی کی والدہ لاہور آ گئی۔ بغیر اطلاع کیے میں ان کے ہاں چلا گیا، دروازہ بجایا۔ میں مانی کی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے تذبذب کے بعد وہ مان گئی، پردہ کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے چھٹتے ہی چوکا مارا۔ دیکھ، میں نے کہا، تو اپنے بیٹے مانی کی بات چھوڑ، مانی کی بیوی جمیلہ بھی تو تیری بیٹی ہے، تو نے اسے بڑے پیار سے پالا، اسے بچا لے، وہ اس گھر میں بیٹھی بیٹھی گل جائے گی، تیرا بیٹا نہیں بدلے گا۔ جمیلہ جوان ہے، اس وقت اس کی شادی ہو سکتی ہے، پھر نہیں ہو سکے گی، اسے طلاق دلوا دے، ورنہ وہ بھی اس گھر میں بیٹھی بیٹھی ایسے ہی گل سڑ جائے گی جیسے تو خود گل سڑ گئی ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی خاتون نے شدید جھرجھری لی۔ تجھے جیون ساتھی نہیں ملا، میں نے کہا، تو نے خود کو پتھر بنا لیا، تو اجڑ گئی، اسے بچا لے، بس مجھے یہی کہنا ہے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ملفوف خاتون یوں ہی ہل رہی تھی جیسے زلزلہ ہو۔ اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر جمیلہ کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا گیا اور مانی نے اسے طلاق دے دی۔ اب پھر مانی کی ملازمت کا مسئلہ درپیش آیا۔ ایک روز میں نے مانی سے برسبیل تذکرہ ذکر کیا، یار تو صحافی کیوں نہیں بن جاتا؟ مانی چونکا۔ اچھا چلو صحافی بن جاتے۔ اس نے یوں سرسری بات کی جیسے صحافی بننا کھیر کھانے کے مترادف ہو۔ دراصل مانی طبعاً ایک ایڈونچرر تھا، اسے ہر شے ایڈونچر سے اور ہر نئے ایڈونچر سے عشق تھا، ساتھ بلا کی ضرورت تھی۔ اسی شام وہ پاکستان ٹائمز کے نیوز ایڈیٹر محمود سے ملا۔ محمود نے کہا، مولانا چراغ حسن حسرت اردو کا ایک روزنامہ امروز شروع کر رہے ہیں، ان سے مل کر پوچھو، شاید کوئی جگہ مل جائے۔ ان دنوں ہم پاکستان ٹائمز کے برآمدے میں مجید بیٹھا کرتا تھا، وہ ہمارا پرانا دوست تھا۔ مانی اسے جا ملا، کہنے لگا، مجھے مولانا حسرت سے ملنا ہے۔ مجید نے کہا، ملائے جاؤ گے تو گھاٹے میں رہو گے، خود ملو گے تو شاید۔ یہ پہلا موقع تھا کہ احمد بشیر خود کسی سے ملنے سے ہچکچا رہا تھا۔ امکان غالب ہے کہ وہ مولانا کے لقب کی وجہ سے خائف تھا۔ مولانا چراغ حسن حسرت عالم آدمی تھا، اس کا مطالعہ وسیع تھا، زبان دان تھا، تہذیب و تمدن اس کی نس نس میں رچے ہوئے تھے، رکھ رکھاؤ کا شیدائی تھا، منہ پھٹ تھا لیکن بات کرنے کا سلیقہ جانتا تھا، وہ انسانیت کا دل دادا تھا اور پرانے نوابوں کی طرح پی کر چوباروں میں شدھ راگ سننے کا شوقین تھا۔ مولانا نے بڑے تحمل سے احمد بشیر کی بات سنی، بولا، صاحب تمام جگہیں تو پر ہو گئیں، چند روز پہلے آتے تو شاید کچھ ہو سکتا۔ مولانا کا انداز اس قدر سنجیدہ اور فیصلہ کن تھا کہ مانی اٹھ بیٹھا۔ عین اسی وقت چپڑاسی چائے لے آیا۔ اگر چپڑاسی کچھ دیر کے بعد آتا تو مانی زندگی کا دھارا کسی اور سمت بہتا، وہ صحافی نہ بنتا، احمد بشیر نہ بنتا۔ چائے پیجیے گا، مولانا نے اخلاقاً کہا۔ مانی بیٹھ گیا اور وہ دونوں چائے پینے لگے۔ کلرکی کریں گے آپ؟ مولانا نے کچھ کہنے کی غرض سے کہا۔ نہیں، مانی نے جواب دیا، لکھنے پڑھنے سے دلچسپی ہوگی؟ کچھ ایسی بھی نہیں۔ ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں، کبھی کیا؟ جروم کی کتاب دے اینڈ آئی کا کیا تھا، مسودہ بمبئی رہ گیا۔ کیسا تھا؟ خاصا گھٹیا تھا۔ مولانا چوکے۔ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ روٹی ایک دوست کھلا دیتا ہے، کپڑے اس کی بیوی دھلوا دیتی ہے، سگریٹ ادھر ادھر سے پی لیتا ہوں، چائے کی عادت نہیں، بس اس کا انتظار نہیں کرتا، لہٰذا پیدل چلتا ہوں، کوئی خاص خرچہ نہیں۔ مولانا کی گھنی بھویں سمٹی، پھیلی اور پھر سمٹ گئی۔ دیر تک وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا، پھر کہنے لگا، مولانا اگر آپ کو رکھ لیا جائے تو کتنے روپوں کی ضرورت ہوگی؟ مانی نے سوچا، 500 کی 500؟ مولانا نے حیرت سے دہرایا۔ مجھے روپیہ خرچ کرنے کا شوق ہے، مانی نے جواب دیا۔ لیکن مولانا حسرت نے کہا، 500 تو مجھے ملتے ہیں، آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟
تو نہ دیجیے، آپ نے پوچھا کتنے کی ضرورت ہے، میں نے بتا دیا۔ عجب ہے آپ بھائی، مولانا نے حیرت سے کہا۔ تجسس نے بات آگے بڑھائی۔ پھر آدھ گھنٹے کے بعد وہ دونوں سٹفلز میں بیٹھے پی رہے تھے۔ مولانا کو احمد بشیر کے عجب ہونے کے احساس نے متاثر کیا۔ احمد بشیر کو مولانا کی معصومیت پسند آ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد دونوں کھل گئے۔ مولانا نے بھاگیشوری کے وادی ہم وادی گنوائے، احمد بشیر نے ایمن کا آلاپ سنایا، مولانا نے نذیر کے شعر سنائے، احمد بشیر نے فحش بولیاں سنائی۔ پھر جنسیات پہ بات چل نکلی۔ مولانا نے فرائیڈ کا ذکر چھیڑا، احمد بشیر نے ہیویلاک کی ہسٹریاں سنائی، مولانا نے کام سترا کی بات کی، احمد بشیر نے آسن گنوائے، مولانا نے ملایا کی رنڈیوں کے پوز بتائے، احمد بشیر نے دیوداسیوں کی حوالگی کی باتیں بتائیں۔ دفعتاً مولانا ترنگ میں بولے، بات وہ جو بر وقت ہو، بر مقام ہو، اور وہ دونوں ہیرا منڈی کی طرف چل پڑے اور احمد بشیر صحافی بن گیا۔ مانی کے صحافی بننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آدھی رات کو گھر آنے لگا۔ اس بات پر گھر والے اور بھی چڑھ گئے اور مجھے یہ فکر دامن گیر کر گئی کہ کہیں گھر والے دیکھ نہ لیں کہ وہ کس رنگ میں گھر آتا ہے۔ گھر آ کر وہ قصہ چھیڑ لیتا، آج یہ ہوا، یوں ہوا، ایسے ہوا۔ اس کی باتیں اس قدر دلچسپ ہوتی کہ ہم دونوں رات کے 2-3 بجے تک بیٹھے رہتے۔ مجھے یہ بھی ڈر لگا کہ گھر والے اس کی باتیں نہ سن لیں۔ مولانا حسرت اور احمد بشیر کا تعلق اپنی نوعیت میں انوکھا تعلق تھا، جس میں بیک وقت نفرت اور کشش کے دونوں جذبے کار فرما تھے۔ نفرت معنی کی ناپختگی، تیزی اور شوریدہ سری پر، جو مولانا کو ناپسند تھی، کشش اس کی بے جھجک جرات پر، جو مولانا کو نصیب نہ تھی۔ دفتر میں مولانا صوفی 100% ایڈیٹر ہوتے اور مانی ایک خام صحافی۔ مولانا کی طنز کی دھار میں بلا کی کاٹ تھی۔ وہ مانی سے کہتے، مولانا یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اچھا تو آپ نے یہ نئی ترغیب ایجاد کی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ صحافت کو نئے زاویے بخشنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جوں کام ختم ہوتا مولانا کے لہجے کی تلخی کم ہوتی جاتی۔ آخر وہ کسی نہ کسی بہانے مانی کو بلاتے اور سرسری انداز میں کہتے، آپ نے کام ختم کر لیا کیا مولانا؟ کہیں چل کر چائے کا پیالہ پیے؟ پھر سٹفلز، ہیرا منڈی، جھن کرتے چوبارے، نرہت کرتی ہوئی رنگین انگلیاں، پاس بلاتی ہوئی شوخ نگاہیں۔ مولانا اور احمد بشیر نے طبی کے چوک میں مل کر بھنگڑا لالا، کھڑکیوں میں بیٹھی ہوئی رنڈیوں پر آوازیں کسے، تماش بینوں سے چھیڑ چھاڑی کی۔ احمد بشیر کا کہنا ہے کہ ان دنوں جو آزادی اور آسودگی انہیں ہیرا منڈی کے چوباروں کے دہلیزوں پر حاصل ہوئی اور کہیں حاصل نہیں ہوئی۔ اس آسودگی میں ایک خلش تھی۔ احمد بشیر مولانا کو سنبھالنے کی ذمہ داری پڑ جاتی تھی اور یہ فکر دامنگیر رہتا کہ رنڈی مولانا کی جیب سے پیسے نہ اڑا لے۔ دفتر میں احمد بشیر صحافت کے میدان میں بچوں کی طرح قدم قدم چلتا اور مولانا اسے خبردار کرتے، ڈانٹتے۔ رات کو ہیرا منڈی میں مولانا بچے کی طرح لڑکھڑاتے اور احمد بشیر انہیں سنبھالتا، سہارا دیتا، ہمت دلاتا۔ ایک رات احمد بشیر 12 بجے تک گھر نہ آیا۔ میں گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ رات کے 2 بجے دروازہ بجا، میں دوڑ کر گیا، دروازہ کھولا، باہر 2 سپاہی کھڑے تھے، ان کے ساتھ احمد بشیر اپنا سائیکل پکڑے کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر گیا۔ سپاہی بولا، کیا یہ آدمی، اس نے احمد بشیر کی طرف اشارہ کیا، آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، میں نے کہا۔ تو سنبھالو اسے بھائی، دوسرا سپاہی کہنے لگا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس وقت رات کے 2 بجے کہاں سے آ رہے ہو، تو اس نے کہا دفتر سے آ رہا ہوں۔ رات کے 2 بجے
कौन सा दफ्तर टूटता है? अहमद बशीर ने कहा लगाया, बोला, हमारी पुलिस कितनी अहमक है कि उसे ये भी नहीं पता कि रात के 2 बजे कौन सा दफ्तर टूटता है। और इस शख्स का हुलिया देखो, सर नंगा, पाँव में जूता नहीं। दूसरे सिपाही ने कहा, मैंने कहा, संतरी जी, आपको इल्म होना चाहिए कि ये साहब जर्नलिस्ट हैं और रोजनामा अमरोज में काम करते हैं। यह सुनकर सिपाही का रंग ये जा वो जा और वो सलाम करके भागे। अहमद बशीर ने कहका लगाया, चलाकर बोला, ओ मियाँ सिपाही, आओ ना, बैठो, तुम्हें चाय पिलाएं। मैंने कहा, तुमने उन्हें नहीं बताया? तो क्यों ना बताया कि तुम अखबार में काम करते हो? वो मुस्कुराया, बोला, मैंने कहा जरा तमाशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे पाँव क्यों नंगे हैं? कहने लगा, रंडी के चौबारे पर बूट उतारे थे, कोई उठा कर ले गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया, अब ये आपको बताना लाजिम है। हमसे जुड़ते रहिए, हमारा विरसा सुनते रहिए, आपके साथ ताल्लुक मजीद गहरा होता रहे इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगले नशिस्त में। अल्लाह निगहबान।